میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاءاللہ، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پروگرام کا نام کیا ہے؟ میرا پیارا دین پروگرام ہے۔ انشاءاللہ آج بھی اچھے اچھے سیگمنٹس ہوں گے اور ایک ایکٹیویٹی بھی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ایکٹیویٹی ہوگی۔ آپ انشاءاللہ یہاں پر کوئی بھی ان سے ہم کہیں گے وہ آئیں گے، ایکٹیویٹی کریں گے اور آپ کو حدیث مبارکہ بھی سکھائی جائے گی۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف سنا سکتے ہیں؟ بالکل سنا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ قصیدہ معراج بھی سنا سکتے ہیں، سارا نہیں، ایک شعر، جتنی گنجائش ہوتی ہے۔ آئیے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا، کس میں رہے گا؟ کتاب میں، اس کتاب میں، جب تک میرا نام اس میں رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا لکھنا ہے کتاب میں؟ درود پاک، درود پاک کی فضیلت لکھنی ہے۔ درود نہیں، کیا ہوتا ہے؟ درود پاک۔ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ لکھیں آپ۔ جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ اچھا، استغفار ہے استغفار ہے؟ کیا ہے؟ استغفار، استغفار ہے۔ استغفار نہیں ہوتا، درود نہیں ہوتا، درود ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ درود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی تلفظ کی بھی آپ درستگی کریں۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس میں شامل کرتے ہیں ایک سوال۔ کیا شامل کرتے ہیں؟ ایک سوال۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سوال آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں کون سے صحابی تھے؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا بھائی؟ غار ثور کا واقعہ کس کو پتا ہے؟ کیا ہوا تھا جب ہجرت کر رہے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ مدینہ کی طرف، کہاں جا رہے تھے؟ مدینہ کی طرف جا رہے تھے ہجرت کر کے۔ تو آپ کے ساتھ ایک رفیق تھے آپ کے، بہت خاص، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے یار غار۔ یار غار کے ساتھی ہیں، غار کے ساتھی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ غار میں موجود تھے۔ تو کیسا آپ نے شرف پایا، کیسا قرب خاص، کیسی صحبت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاصل کی، کیا مقام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو آج کا سوال آپ سے یہی ہے، ٹھیک ہے؟ غار ثور میں وہ کون سے صحابی ہیں، آپ یہ بتائیں، ان کا نام بتائیں، ان کے بارے میں کوئی اچھی بات بتانا چاہیں وہ بھی بتائیں۔ آئیے پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اور اس کا نام ہے پارٹس آف باڈی۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پہلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ پارٹس آف باڈی۔ اور پارٹس آف باڈی میں آج ہم سیکھیں گے چہرے کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ چہرے کے بارے میں۔ پیارے بچوں، چہرہ یہ یقیناً انسان کی باڈی کا ایک بہت اہم حصہ ہے، ایک بہت اہم حصہ ہے، بہت اہم پارٹ ہے۔ اور یہ کتنا اہم ہے کہ پیارے بچوں، اس چہرے پر آپ کے منہ ہے، آپ کا منہ کس پر ہے؟ چہرے پر۔ آپ کی ناک کس پر ہے؟ چہرے۔ آنکھ کس پر ہے؟ چہرے پر ہے۔ یعنی کہ اتنی اہم چیزیں ہیں۔ آنکھ کتنی اہم ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا، ناک کتنی اہم ہے، منہ کتنا اہم ہے۔
تو یہ اتنی اہم چیزیں بھی ایک حصے پر موجود ہیں. تو وہ حصہ کتنا اہم ہوگا, ٹھیک ہے نا, وہ حصہ خود کتنا اہم ہوگا جو آپ کی پہچان بنتا ہے. چہرہ آپ کی پہچان بنتا ہے. کیسے بھائی, کیسے پہچان بنتا ہے, کون بتائے گا؟ شکل سے بندہ یاد رہتا ہے. شکل سے بندہ یاد رہتا ہے. یاد رہتا ہے. بندہ تو کاموں سے بھی یاد رہتا ہے, کام اچھے ہوں گے تو بندہ یاد رہے گا. تو شکل سے بندہ کیسے یاد رہے گا بھائی, بتائیں حمزہ بھائی. جیسے حمزہ بھائی کی شکل اب مجھے یاد ہے, مجھے یاد ہے حمزہ بھائی کی شکل اس طرح کی ہے, شناخت ان کا چہرہ یوں ہے, تو اب میں دیکھوں گا ان کو تو میں کہوں گا اچھا یہ تو حمزہ بھائی ہے, اس طرح, ٹھیک ہے نا. تو ذہن میں ایک تصویر بیٹھ جاتی ہے شکل سے. کس سے؟ شکل سے. تو بندے کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ شکل سے ہوتی ہے. تو دیکھیں چہرہ کتنا اہم ہے. اسی طرح آپ اسی چہرے سے پہچانے جاتے ہیں, اسی چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خوش ہیں یا غم میں ہیں. آپ مسکرا رہے ہیں تو اسی چہرے سے پتہ چلے گا, ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی خوشی حاصل ہوئی ہے, چہرے سے پتہ چلتا ہے. آپ غم میں ہیں, سیڈ ہوئے ہیں, تو اسی چہرے سے پتہ چلے گا. تو یہ چہرہ جو ہے یہ پہچان بھی کرواتا ہے فیلنگز کی. اسی طرح آپ فکر مند ہیں, آپ سوچ میں کوئی اہم چیز آپ سوچ رہے ہیں, اتنی کیا سوچ رہے ہیں, بس کچھ سوچ رہے ہیں آپ. سامنے والا بولے کیا ہو گیا ہے, کچھ تو سوچ رہے ہیں اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے. تو یہ بھی چہرہ بتاتا ہے, چہرہ بتاتا ہے. اسی طرح آپ سکون میں بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے, چہرہ بتائے گا, ٹھیک ہے. تو اللہ پاک کی پیارے بچوں یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. چہرہ, اس پر ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے, اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اچھا آئینے میں ہم دیکھتے ہیں اپنا چہرہ, آئینہ دیکھتے وقت کی دعا کسی کو یاد ہے, کون سنائے گا؟ اتنی پیاری دعا ہے, اتنا پیارا اس کا ترجمہ ہے کہ اگر وہ ہمارے ذہن میں ہو نا تو یقین مانے مزہ آ جائے. کون سنائے گا؟ چلیں آپ سنائیں, مائک دیں سیدھا سے. اللہم انت حسنت خلقی انتا نہیں آئے گا, کما. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلوقی. خلقی نہیں, کیا ہے؟ خلوقی. اے اللہ تو نے میرا چہرہ اچھا بنایا. حسنت خلقی, میری صورت اچھی بنائی ہے, میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. فحسن خلوقی, میرے اخلاق کو اچھا کر دے. کتنی پیاری دعا ہے یہ. تو ہم جب بھی آئینہ دیکھیں تو یہ دعا پڑھے, اللہم حسنت خلقی فحسن خلوقی. اللہم حسنت خلقی فحسن خلوقی. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو اللہ پاک سے شکر ادا کریں چہرے پر. کتنی پیاری نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے. ہمارا چہرہ صحیح سلامت ہے, صحیح سلامت ہے, اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. تو کس طرح شکر ادا کریں گے؟ الحمدللہ. ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہے. اور یہ جو وظیفہ ہے نا الحمدللہ, یہ جو ورد ہے اس کو آپ پڑھتے رہیں, ہے نہیں حال بھائی؟ پڑھتے رہیں آپ الحمدللہ, ہر حال الحمدللہ پڑھتے رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ کے کتنے فضائل ہیں. جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے, یہ ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ پاک کی رضا کے لیے پڑھیں, اللہ پاک کی رضا کے لیے پڑھیں, ثواب کمانے. ذکر اللہ کریں, کیا کریں؟ ذکر اللہ کریں. اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ آپ کا شکر ادا کرنا کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ شکر ادا کرنا. یاد رکھیے پیارے بچوں, اللہ کا ذکر کریں گے تو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کی عبادت کرنا بھی تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے. زبان سے کس طرح شکر ادا کریں گے؟ الحمدللہ. الحمدللہ, اللہ کا ذکر کرتے رہیں. یہ زبان کا شکر ہے, کیونکہ اللہ نے زبان دی ہے تو اس سے ہم اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ کا ذکر کریں گے. ٹھیک ہے حمزہ بھائی, بات سمجھ میں آئی؟ زبردست ہو گیا, ماشاءاللہ. مدینہ. تو آج ہم نے سیکھا چہرے کے بارے میں, چہرے کے بارے میں سیکھا کہ چہرہ آپ کی پہچان کرواتا ہے, ٹھیک ہے. اور چہرے پر آنکھ بھی ہے, کتنی اہم چیز, ناک بھی ہے اور ہونٹ بھی ہے, منہ بھی ہے. تو یہ سارے اہم حصے چہرے پر ہیں. تو چہرہ خود کتنا اہم ہے یہ ان چیزوں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو یہ تھا سیگمنٹ پارٹس آف باڈی. اب شروع ہونے جا رہا ہے میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟
اور ایک پیاری حدیث سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. توجہ کے ساتھ آپ نے حدیث مبارکہ سننی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے. اور ملیشیا سے بھی ہمارے ساتھ بچے شامل ہیں. کہاں سے؟ ملیشیا ملیشیا سے. چلیں بھائی انہوں نے بھی یاد کرنا ہے. ان کو بھی ہم انشاءاللہ یاد کروائیں گے. ان کو دکھائیں بھائی ملیشیا سے جو بچے ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کی. تو انشاءاللہ آپ کو شامل کریں گے. ملیشیا سے بھی بچے ہیں تو آپ بھی حدیث مبارکہ یاد کریں. ملیشیا میں بھی حدیث مبارکہ یاد ہو رہی ہو, ٹھیک ہے, یہاں سے. اور پاکستان میں بھی, دنیا کے کونے کونے میں حدیث مبارکہ یاد ہو رہی ہو اور اس کی دعوت بھی عام ہو رہی ہو. حدیث مبارکہ آپ شیئر کریں. آپ کو بتایا تھا نا کہ آج میں نے یہ حدیث مبارکہ سیکھی ہے. اچھا بھائی کہاں سے سیکھی آپ؟ کڈز مدنی چینل دیکھا تھا میں نے آج. کون سا پروگرام تھا بھائی؟ میرا پیارا دین میں سیگمنٹ کون سا تھا وہ؟ ایک پیاری حدیث سیگمنٹ ہے بھائی, بہت پیارا سیگمنٹ ہے. حدیث مبارکہ ہم سیکھ رہے ہیں. آپ بھی سیکھیں نا, آپ کیوں نہیں سیکھتے؟ آپ بھی سیکھیں. تو یہ دعوت ہے انشاءاللہ, اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. جی نیال بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوضوء مفتاح الصلاۃ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو نماز کی چابی ہے. الوضوء مفتاح الصلاۃ. الوضوء مفتاح الصلاۃ. الوضوء مفتاح الصلاۃ. الوضوء مفتاح الصلاۃ. مفتاح الصلاۃ. وضو کیا ہے؟ نماز کی چابی. کس کی چابی ہے؟ جنت کی چابی. الصلاۃ کسے کہتے ہیں؟ نماز کو. اذان میں آتا ہے نا, فجر کی اذان میں آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. اسی طرح حی علی الصلاۃ, کہاں ہو؟ نماز کی طرف. کہاں پر آؤ؟ نماز کی طرف. تو صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ نماز کو کہتے ہیں. تو الوضوء مفتاح الصلاۃ. اچھا مفتاح کسے کہتے ہیں؟ چابی کو. چابی کو. مفتاحن کسے کہتے ہیں؟ چابی کو. چابی کو. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. جی مفتاحن کون بتائے گا کسے کہتے ہیں؟ مفتاحن, چلیں آپ بتائیں کسے کہتے ہیں؟ چابی کو. چابی کو کہتے ہیں. آپ بتائیں. انہیں مائک دیں سیدھے ہاتھ سے, پہلے مائک لیں. جی چابی کو کہتے ہیں مفتاحن. اور الصلاۃ نماز کو. اور وضو کو وضو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو الوضوء مفتاح الصلاۃ, وضو نماز کی چابی ہے. ماشاء اللہ, بہت پیاری حدیث مبارکہ. نہال بھائی کون سنائے گا اچھے انداز میں؟ چلے حمزہ بھائی آپ سنائیں مائک میں حمزہ بھائی. الوضوء مفتاح النماز. مفتاح النماز, نماز کی چابی ہے. مفتاح الصلاۃ کیا ہے؟ مفتاح الصلاۃ. صلاۃ کہتے ہیں اردو میں نماز کو. ٹھیک ہے, چلیں زادان بھائی سنائیں اچھے انداز میں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الوضوء مفتاح الصلاۃ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو نماز کی چابی ہے. کیا بات ہے, وضو نماز کی چابی ہے. اور چابی کس کا کام کرتی ہے؟ تالا کھولنے کا. تو وضو ہوگا تو آپ نماز پڑھیں گے نا, تو وضو پہلے کرنا ہے آپ نے, پھر نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, وضو نماز کی چابی ہے. ماشاءاللہ حدیث مبارکہ یاد ہو رہی ہے. اور کون سنائے گا؟ چلیں آپ سنائیں پیچھے. آپ انہیں سیدھے ہاتھ سے مائک دیں اور آپ سنائیں. الوضوء مفتاح الصلاۃ. ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو نماز کی چابی ہے. ماشاءاللہ, وضو نماز کی چابی ہے. اور جی آپ سنائیں, مائک تو ہے نا آپ کے پاس. جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء مفتاح الصلاۃ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو نماز کی چابی ہے. وضو نماز کی چابی ہے. ماشاء اللہ. چلیں آپ سنائیں. حمزہ بھائی پیچھے مائک دیں آپ. الوضوء مفتاح الصلاۃ. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو نماز کی چابی ہے. ماشاء اللہ, وضو نماز کی چابی ہے. یہ مائک دے سیدھا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الوضوء
مفتاح الصلاۃ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا وضو نماز کی چابی ہے۔ ماشاءاللہ، تو یہاں تو ہو گئی ہے یاد، اب کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ملیشیا چلیں بھائی ملیشیا چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پر حدیث مبارکہ یاد ہوئی یا نہیں؟ جی آپ سنائیں گے حدیث مبارکہ؟ 2 بچے ہیں ماشاءاللہ، کون سنائے گا؟ چلیں سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی چابی ہے۔ کیا بات ہے، وضو نماز کی چابی ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ کوئی نعرہ لگانا چاہیں گے، نعت سنانا چاہیں گے؟ اچھی بات، اس سے سنیں گے؟ چلیں بھائی آپ سنائیں، سنائیں بھائی۔ نماز کی چابی ہے، وضو نماز کی چابی ہے، چابی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا آپ دونوں کے نام تو ہم نے پوچھے نہیں، نام بتائیں پہلے اپنا ایک ایک کر کے۔ آپ محمد علی، محمد محمد عمر، محمد عمر بھائی ہیں، اور محمد ولید ملیشیا سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ملیشیا۔ اور آپ کہاں سے؟ اچھا ہم کہاں سے ہیں؟ ہم ہیں کراچی پاکستان سے۔ کہاں سے ہیں؟ پاکستان۔ کراچی پاکستان سے۔ اچھا پاکستان سے ماشاءاللہ۔ اچھا ٹائم کیا ہو رہا ہے آپ کے یہاں پر ملیشیا میں؟ دیکھ لیں 5 بج رہے ہیں۔ کیا بج رہے ہیں؟ 5 بج رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ دونوں کو برکت عطا فرمائے۔ اسی انداز میں پروگرام دیکھیں، اور چینل کون سا دیکھنا ہے؟ کڈز مدنی چینل دیکھیں، پروگرام دیکھیں، میرا پیارا دین، اچھی اچھی باتیں سیکھیں۔ جی جی مدنی چینل دیکھیں ماشاءاللہ، دعوت عام کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو مدنی چینل، مدنی چینل دیکھتے رہنے والا بنائے۔ مدنی چینل دیکھیں، کڈز مدنی چینل دیکھیں ماشاءاللہ۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب ہم کچھ شامل کرنے والے ہیں پکچرز۔ جی تصویریں دکھائیں۔ کیا بات ہے بھائی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ احب اللہ، اللہ پاک سے محبت کرو، بنت عبد المجید، قلعہ دیدار مصطفیٰ، گجرانوالہ سے۔ کیا بات ہے۔ نیکسٹ، میرا پیارا دین۔ دیکھیں ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا صحیح سے، تو ایسے انداز میں پیارے بچوں آپ لوگ لکھا کریں کہ جو حدیث مبارکہ ہے نا یہ ہائی لائٹ ہو جائے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کلر جو ہے نا وہ بھی آپ دیکھا کریں کہ کون سا کلر کھلے گا نا پیج کے اوپر۔ اب رنگ برنگی تو آپ نے ماشاءاللہ بنا دیا، تو حدیث مبارکہ لکھی ہے آپ نے، ارحموا ترحموا، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، لا تغضب، غصہ نہ کرو، علی فی الجنہ، علی جنتی ہے، بنت محمد سلیمان، گاؤں ہے ان کا باغ والا، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، الدعاء والعبادت، دعا عبادت ہے، بنت شفیق، قلعہ دیدار مصطفیٰ، گجرانوالہ سے، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، اور یہ ہے لائبہ التاریہ اور عشاء التاریہ، ماشاءاللہ، سیال کوٹ سے۔ نیکسٹ، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اقرأ القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ارحموا ترحموا، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، احب اللہ، اللہ پاک سے محبت کرو، انزا التاریہ، بورے والا۔ احب اللہ میں واو کے بعد ایک اور الف آئے گا، پھر اس کے بعد ایک اور الف آئے گا، اللہ پاک، ٹھیک ہے؟ ہاں، اللہ پاک کا الف الگ، اس میں جلالت کا، اور الف جو ہے واو کے بعد الگ سے آئے گا۔ نیکسٹ، میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے۔ فاطمہ التاریہ، طائرہ التاریہ، عائشہ التاریہ، من چنب، من چنابات سے، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، محمد ابو ذر مصطفی، گجرانوالہ سے، گجرانوالہ سے، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات صدقہ ہے۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، اور یہ ہے رضوانہ التاریہ، بورا والا سے، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ، زبردست، بہت پیارے انداز میں مختلف اور کافی ساری حدیث مبارکہ آپ نے لکھی ہیں۔ 50ویں ایپیسوڈ، ماشاء اللہ، 50ویں ایپیسوڈ مبارک ہو، ماشاء اللہ، آپ کو بھی مبارک ہو، بہت اچھے انداز میں اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بنت شفیق۔ نیکسٹ، میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، اور ان کا نام ہے گجرانوالہ سے ہیں، ابو ذر مصطفی۔ نیکسٹ،
میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء مفتاح الرحمہ، دعا رحمت کی چابی ہے۔ بنت اشرف التاریہ، پاک پتن شریف، آئی لو کڈس مدری چینل۔ اچھا، قال رسول اللہ کیا ہے؟ رسول اللہ۔ پہلے بھی عرض کی تھی کہ جب آپ یہ لکھیں نا قالا، اس کے بعد رسول آئے گا، کیا آئے گا؟ رسول اللہ، قال رسول اللہ۔ قال رسول، اچھا نعرہ لگاتے ہیں یا رسول اللہ، کیا لگاتے ہیں؟ یا رسول، اس میں زبر ہے، رسول اللہ یا رسول اللہ، لگائیں نعرہ یا رسول اللہ کا، ہاں یا رسول اللہ۔ اچھا اب قال رسول اللہ، صحیح، دونوں میں فرق کرنا ہے آپ نے۔ اچھا قال رسول اللہ کا مطلب کون بتائے گا؟ قال رسول اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمایا۔ قال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمانا، ٹھیک ہے، کہنا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قال آئے گا تو ہم کہیں گے فرمایا۔ ادب کا تقاضا کیا ہے؟ کیا کہیں ہم؟ ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اس پہ توجہ دیں کہ قال رسول اللہ ہے اور یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، میرا پیارا دین بدگمانی سے بچو، یاکم وظنہ، بدگمانی سے بچو، لائبہ تاریہ سیالکوٹ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام میں ہم کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ سے ماجد بھائی، میں آج آپ کو کچھ حدیث مبارکہ سناؤں گی۔ تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ بشیر، خوشخبری دو۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات صدقہ ہے۔ 3 حدیث مبارکہ، کتنی؟ 3 حدیث مبارکہ ماشاءاللہ آپ نے سنائی۔ اسی انداز میں حدیث مبارکہ یاد کرتے رہیں اور اس کو عام کرتے رہیں۔ نیکسٹ، میرا نام شاہزمان ہے، شابو جانیہ جہانیہ سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے۔ پیارے ماجد بھائی، میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آج کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق سے، اسی لیے یادگار کہتے ہیں کہ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ آمین آمین و ایاکم۔ آپ کا جواب درست ہے، درست ہے۔ نیکسٹ، میرے پیارے پیارے ماجد بھائی، جی، میں ہوں عائشہ منچن آباد سے۔ منچن آباد سے۔ میں آج آپ کو نعت سناؤں گی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور صحابیے نبی جنتی جنتی چار یارانے نبی جنتی جنتی۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین آمین، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، میرا نام غلام محمد اتاری ہے۔ میرا نام احمد جان اتاری ہے۔ ہم طلبائی تونسا شریف سے بات کر رہے ہیں۔ ہمیں آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ حضرت بھائی، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق، صدیق، کیا ہے؟ صدیق، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا غلطی کر دیتے ہیں، صدیق نہیں ہے، ٹھیک ہے، نام ہے صدیق۔ کیا ہے؟ صدیق۔ تو تلفظ آپ درست کریں اور آپ کا جواب درست ہے، مان لیتے ہیں، ماشاء اللہ۔ غلام محمد بھائی اور احمد ایان بھائی تونسا شریف سے۔ نیکسٹ، میرا نام سید زین العابدین ہے۔ ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو کہ یار غار بھی تھے اور یار میزار بھی ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہے۔ مزار، دیکھیں یہاں بھی اب درست کریں، مزار نہیں ہے، کیا ہے؟ مزار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ درست کریں انشاءاللہ، آپ کو تلفظ جو ہے نا وہ درست ہونے چاہیے۔ جب آپ بات کریں مزار نہیں کہیں، مزار کہیں، ٹھیک ہے۔
صدیق ہے, اس طرح اور بھی غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کو آپ درست کر لیں. زبان جو ہے نا لینگویج, اردو زبان, یہ بھی اچھے انداز میں کرنی چاہیے, صحیح انداز میں, صحیح انداز میں آپ کو آنی چاہیے اور آپ کو سیکھنی بھی چاہیے. اگر نہیں آتی تو, اگر نہیں آتی تو سیکھنی چاہیے اور پھر اس کو اچھے انداز میں بولیں. ماشاءاللہ کالز آئی بہت ساری آپ کی, اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. تو یہاں پر بھی ایک حدیث مبارکہ ہے ہمارے پاس. جی نہال بھائی, جی کن کے پاس دکھائیں؟ ماشاءاللہ کون سی حدیث مبارکہ لکھ کر لائیں؟ حدیث پاک نیچے لکھا. حدیث مبارکہ ہے اکثر من الدعاء, دعا زیادہ کرو. اچھا آگے ہے اقرأ القرآن, قرآن پاک کی تلاوت کرو. اور نام انہوں نے لکھا ہے ام ہانی, اور ہے دوسرا عبد القادر, عبد الہادی. ماشاء اللہ زبردست انداز میں دعا کا آپ نے یہ بنایا, دعا زیادہ کرو, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. اچھا دعا بھی کی ہے, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے. اس انداز میں حدیث مبارکہ لکھیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ ایکٹیویٹی کریں گے. ایکٹیویٹی کریں گے. نام کیا ہے؟ ایکٹیویٹی کرتے ہیں. تو آئیے ہم ایکٹیویٹی شروع کرنے جا رہے ہیں. ایکٹیویٹی کس طرح ہوگی پتہ چل گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے, نام بتانا ہے, کہاں لکھنا ہے؟ باکسز سے نام, باکسز آپ نے نکالنے ہیں اور اسپیلنگ درست آپ کو کرنی ہے جو آپ کو بتایا جائے گا. اچھا ایک کام کرتے ہیں, آج ہیلپ بھی رکھیں گے نا, دو رکھتے ہیں تاکہ ایک بندہ ہیلپ کر سکے, ایک بندہ ارینج کر سکے. ٹھیک ہے, اس سے نیال بھائی جی آپ بتائیں کن کو لینا ہے آج؟ یہاں سے ٹیم اے کون ہے بھائی, پہلے یہ بتائیں. ٹیم اے یہ ہے سیدھے ہاتھ والی, تو ٹیم اے سے کن کو لیں گے آپ؟ ان کو بلا لیتے ہیں, ان کو بلا لیں. زازان بھائی کو بلا لیں. نہیں, ٹیم اے سے 2 بندے بلائیں تاکہ وہ 2 ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے اس کو مکمل کریں گے. آپ آ جائیں, آپ آ جائیں, اور آپ آ جائیں. ٹھیک ہے, آ جائیں. جی نیال بھائی ادھر سے آ جائیں. چلیں بھائی یہاں, اور ٹیم بی سے بلا لیتے ہیں. ٹیم بی سے آپ آ جائیں, آپ آئیں, آپ پیچھے والے, آپ دونوں آ جائیں, آپ بیٹھیں آ جائیں. جی ان کے نام بتائیں, ان کو کون سے ورڈ دینے ہیں. اچھا ورڈ لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو آپ کے پاس کتنے سیکنڈ کا وقت ہوگا؟ ان کے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہے. ماشاءاللہ تو ٹائم بھی آپ کے پاس بڑھ گیا ہے اور اچھے انداز میں آپ نے بنانا ہے. ان کا پہلا ورڈ کیا ہے نیال بھائی؟ ان کا پہلا ورڈ ہے عمر. عمر, جلدی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. عمر, جی عمر میں پہلے اسپیلنگ بتائیں. یہ تو صرف ٹیم اے کے لیے نا, ٹیم بی کا دوسرا نام ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے بنانا ہے ارتھ. کیا بنانا ہے؟ ارتھ. یہ رہا, یہ آپ کا نام ہے, جلدی بنائیں. ماشاءاللہ ٹیم اے بنا رہی ہے عمر اور ٹیم بی ارتھ. ٹھیک ہے بھائی, ہاں عمر نام ماشاءاللہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے. کیا بات ہے. تو عمر جو ہے یہ کتنا پیارا نام ہے, یہ بھی ہمیں رکھنا چاہیے. اور اس کی آپ نے جی ٹیم اے نے بنا لیا عمر. جی عمر. ماشاءاللہ ٹیم بھی تو بھائی سپیڈ میں ماشاءاللہ. EAR اپنی طرف بنا لیا عمر. اچھا آپ نے اپنی طرف کر لیا, تو آپ اس کو گھما دیں اس طرح کر کے. ٹھیک ہے, آپ مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیں, اس طرف کر کے آپ نے لکھنا ہے اس کو. 1 منٹ سے زیادہ ہو چکا ہے. بن گیا بھائی, عمر بن گیا ہے. عمر بنا نہیں ہے, یہ تھوڑی سی آپ دیکھیں, تھوڑی سی مسٹیک ہے. آپ دیکھیں کیا آئے گا. UMUR, ہاں UMAR. ماشاءاللہ. یہاں تو پہلا آپ کا دوسرا لفظ کیا ہے؟ بکس. جلدی بنائیں آپ. اب اس کو سائڈ میں کر دیں نیال بھائی تھوڑا, اور آپ نے بنانا ہے بکس دوبارہ. آپ کا پہلا ان کا بنا EART. H ڈھونڈ رہے ہیں. 20 سیکنڈ آخری. H نہیں مل رہا بھائی. بن گیا ان کا دوسرا. ماشاءاللہ. اسٹاپ.
اب رک جائیں آپ سارے, ماشاءاللہ. جی دکھائیں, آپ نے بنایا عمر, پہلا لفظ بالکل صحیح. اچھا دوسرا, یہ کیا کیا آپ نے؟ تھوڑا سا الٹا کر دیا. یہ تو آپ نے تھوڑا نہیں پورا ہی الٹا کر دیا نا. بکس, بی تو شروع میں آئے گا, تو بی او او, اب یہ ایسے رہنے دے, اس کو رہنے دے, ٹھیک ہے, کوشش کی ہے آپ نے. اچھا یہاں پر انہوں کا ارتھ بن گیا ہے ماشاءاللہ. ایک لفظ انہوں نے بنا لیا, ایک لفظ انہوں نے بنا لیا, عمر بنا لیا ماشاءاللہ. تو یہ مقابلہ جیت گئی ہے ٹیم اے ماشاءاللہ. اور ٹیم بی بھی تشریف رکھ کے آ جائیں, اور ٹیم اے بھی تشریف رکھ کے اپنی جگہوں پر ماشاءاللہ. بہت اچھے انداز میں ٹیم اے نے جلدی سے پہلے عمر بنایا لفظ, اور اس کے بعد بکس بھی کوشش کی, اور کافی حد تک انہوں نے بنا لیا تھا ماشاءاللہ. تو یہ ہوئی ایکٹیویٹی مکمل. اچھا اسپیلنگ بھی اس میں یاد ہونی چاہیے آپ کو. عمر کی اسپیلنگ کیا ہے؟ UMAR. UMAR, ٹھیک ہے, ہاں عمر کی اسپیلنگ ہے. اچھا عمر جو نام ہے پیارے بچوں کی, بہت ہی اچھا نام ہے. کن کا نام ہے, کون بتائے گا؟ حضرت عمر فاروق. عمر فاروق اعظم. یہ کون تھے؟ خلیفہ دو, کون سے خلیفہ؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ. دوسرے خلیفہ مسلمانوں کے. آپ بتائیں کون سے خلیفہ تھے یہ؟ حضرت عمر فاروق اعظم. جی مائک میں بتائیں, حضرت عمر فاروق اعظم کون سے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے؟ پہلے, دوسرے, تیسرے, چوتھے؟ دوسرے. کون سے؟ دوسرے. دوسرے خلیفہ ہیں, ٹھیک ہے پیارے بچوں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اسی طرح یہ نام جنتی صحابی رسول اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا نام ہے, یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی پیاری شہزادی بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں. کیا ہے؟ زوجہ ہے, مبارکہ ہے ماشاءاللہ. اور دوسرا نام ہم نے دیا تھا بکس. کیا دیا تھا؟ بکس کے بارے میں سنتے ہیں. پیارے بچوں کتابیں بہترین دوست ہیں, کتابیں بہترین دوست ہیں, زبردست دوست ان کو کہا جاتا ہے. ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, بہت طرح کی معلومات حاصل کرتے ہیں. سب سے عظیم کتاب کون سی ہے؟ مسلمانوں کی سب سے عظیم کتاب قرآن پاک ہے. کون سی ہے؟ قرآن پاک ہے. اور پھر آتی ہیں حدیث مبارکہ کی کتابیں, جس میں ہے بخاری شریف. کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف. یہ حدیث مبارکہ کی کتاب ہے, اس کا بھی بہت بڑا مقام ہے. قرآن پاک کے بعد بخاری شریف کا مقام آتا ہے. اسی طرح پیارے بچوں ارتھ کا مطلب کیا ہے؟ دنیا. زمین. کیا ہے؟ زمین. اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت زمین ہے. اسی زمین سے ہمیں سبزیاں ملتی ہیں, اسی زمین سے ہمیں پھل ملتے ہیں, اور اگنے والے درختوں سے ہم کافی بینیفٹس حاصل کرتے ہیں. اسی زمین سے ہمیں پانی بھی ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ پانی ملتا ہے. اور ہم چلتے ہیں, گھر بناتے ہیں. تو اللہ پاک کی بہت پیاری نعمت ہے زمین. اور یہ تھا ایکٹیویٹی کا سیگمنٹ. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ دین کی پیاری باتیں. آئیں دین کی پیاری باتوں کو شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم بڑھ رہے ہیں ملیشیا کی طرف. جی دکھائیں. تو کیا سیکھا آپ نے؟ حدیث مبارکہ سنائیں گے آپ؟ دوبارہ. اچھا سنا دیے حدیث. کوئی اور حدیث مبارکہ؟ جی سنائیں. پیارے نبی کی پیاری سنت. پیارے نبی کی پیاری سنت سیگمنٹ ہے ہمارا ماشاءاللہ. تو اچھی باتیں آپ بھی سیکھیں ملیشیا میں رہ کر, اور اس کی دعوت دوسروں کو بھی عام کریں. جی نہال بھائی. مندر میں جاتے ہوئے درود. کیا ہوتا ہے یہ؟ درود ہے, درود نہیں ہے. دوبارہ بولیں, درود. ملیشیا کے بچے بھی ہاں درود پاک ہے. کیا ہے؟ درود پاک. انشاءاللہ آپ کو شامل کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی نہال بھائی. پیارے بچوں, حقوق العباد میں سے ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ ہم آنے جانے والی جگہ پر یا راستے پر نہ بیٹھیں, نہ وہاں پر نماز پڑھیں, نہ وہاں بیٹھ کر کچھ کھائیں, نہ وہاں بیٹھ کر کچھ پئیں, کیونکہ اس طرح گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی. ہم راستے میں بیٹھیں گے تو جو گزرنے والے ہیں ان کو تکلیف ہوگی. مثال کے طور پر ہم اپنے فلیٹ کی سیڑھیوں پر سب دوستوں کو لے کر بیٹھ گئے, وہاں پر باتیں ہو رہی ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, تو اب وہاں سے جو گزریں گے لوگ ان کو تکلیف ہوگی, اور وہ ناراضگی کا اظہار بھی کریں گے. کیسے چل رہا ہے آج کل؟ کیسے چل رہا ہے بھائی؟ ایسی طرح کی باتیں کرنے لگ گئے. مثال کے طور پر آپ تو اچھی بات کریں. کون سی بات کریں؟ باتیں کریں لیکن سائیڈ میں بیٹھ کے. یہ بڑی اہم بات ہے, سائیڈ میں بیٹھ کے, راستے میں نہیں بیٹھنا. اچھا پھر تکلیف دیتے ہیں کسی کو, تکلیف بھی نہیں دینی ہے. جی نہال بھائی.
یا کسی سنتوں بھرے اجتماع کے بعد لنگر کی ترکیب ہو تو آنے جانے والی جگہ پر بیٹھ کر نہیں کھائیں، یہ درست بات نہیں ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور آنے جانے والا ناراضگی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس بات سے دور رہنا ہے اور بیٹھک وغیرہ کوئی ایسی جگہ پر بنائیں جہاں سے کوئی نہ گزرتا ہو، جہاں سے کوئی نہیں گزرتا ہو، تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایسے ہی کبھی کچھ لوگ کچڑا بنانے کے لیے یا پھر اپنے کسی دوسرے معاملات کی وجہ سے گلی کو بند کر دیتے ہیں، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ پیارے بچوں، ان بری باتوں سے، ان برے کام سے خود بھی دور رہیے اور اپنے دوستوں کو بھی دور رہنے کا مشورہ دیجیے۔ ماشاءاللہ، مشورہ دیجیے۔ آئیے بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف، اور اس آخری سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ سیگمنٹ سے پہلے ہم کالز شامل کر لیتے ہیں۔ چلیں کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام زیف عبد المجید ہے اور میں شہر مرشد کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ ہمیں آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آپ کو نعرے سناؤں گا۔ ہر صحابی یا نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یارات نیا نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہے زوجین نبی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی۔ کیسمنی چینل ہاں، مدنی چینل۔ ماشاء اللہ، حذیفہ بھائی نے نعرے لگائے ترتیب کے ساتھ، اچھے انداز میں، بہت مزہ آیا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ نیکسٹ۔ میرا نام محمد عمر ہے، میں لاڑکانہ سے بات کر رہا ہوں۔ لاڑکانہ سے؟ مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ آج میں آپ کو سناؤں گا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاء اللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے شروع کرتے ہیں اسلامک ہسٹری۔ تو پیارے بچوں، ہمارا واقعہ چل رہا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، ہم نے آپ کو کچھ نہ کچھ باتیں بتائی تھی۔ آئیے آگے ان کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلے اللہ پاک نے بہت کچھ عطا کیا، بہت کچھ عطا کیا۔ ہم نے سنا تھا آپ بہت حسین، ٹھیک ہے، بہت جمیل، خوبصورت، اچھا مال و دولت بھی آپ کے پاس بہت زیادہ، حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس۔ اس سے آپ کیا کیا کرتے تھے؟ غریبوں میں صرف کیا کرتے تھے، یتیموں میں صرف کیا کرتے تھے اپنی دولت کو۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلے بہت کچھ دیا، آپ خوبصورت، آپ کی فیملی اچھی، آپ کے پاس کئی جانور، آپ کے کئی باغ بھی تھے، اور آپ علیہ السلام کبھی بھی اپنے مال و دولت کا مس یوز نہیں کرتے تھے، ہمیشہ اچھے اور اللہ پاک کے پسندیدہ کام کرتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کا ایک امتحان، ایک ٹیسٹ لیا۔ پیارے بچوں، یہ اسکول کا ٹیسٹ نہیں ہے، یہ اسکول کا ٹیسٹ نہیں ہے، وہ امتحان کیا تھا؟ آئیے، اللہ پاک نے آپ کا امتحان لیا۔ آپ کی اولاد مکان گرنے سے دب کر فوت ہو گئے، آپ کی اولاد جو تھی وہ مکان گرنے سے دب کر فوت ہو گئی۔ تمام جانور جس میں ہزاروں اونٹ اور ہزاروں بکریاں تھیں سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغات یہ بھی ختم ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا، آپ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اور جب آپ علیہ السلام کو ان چیزوں کے نقصان کے بارے میں بتایا جاتا تو آپ علیہ السلام اللہ پاک کی حمد یعنی تعریف کرتے، سبحان اللہ، اور فرماتے میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے اور بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھر گیا، یعنی آپ کے بدن پر زخم ہو گئے بہت سارے۔ اس کنڈیشن میں سب لوگوں نے آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، سب لوگوں نے آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، مگر آپ علیہ السلام کی، پیارے بچوں، وائف، بیوی
ٹھیک ہے, انہوں نے آپ کی خدمت کی, آپ علیہ السلام کی جو بیوی تھی زوجہ مبارکہ وہ آپ کی خدمت کرتی رہی. تو پیارے بچوں اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم کب بتائیں گے آپ کو؟ منڈے کو بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ واقعہ دیکھیں, صبر ایوب بہت مشہور ہے. کیا؟ ایوب علیہ السلام کا صبر. وہ کیا صبر تھا انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اگلے ایپیسوڈ میں, کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے جب اللہ پاک نے سارا مال و دولت لے لیا, ٹھیک ہے, سارے جانور بکریاں وغیرہ تھیں سب ختم ہو گئے, آپ کی اولاد بھی فوت ہو گئی تھی, لیکن آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس کا تھا اس نے واپس لے لیا, آپ نے شکر ادا کیا. تو آئیے پروگرام چونکہ ہمارا ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ اس واقعے کو ہم پیر کو کنٹینیو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. ملیشیا میں موجود بچوں کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, نہال بھائی کا بھی بہت بہت شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا